وقال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان. معزز حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس وقت ہم لوگ رمضان کے دروازے پر کھڑے ہیں اور رمضان سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ جو رمضان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. آخری اشرے میں بھی چند ایام گزر چکے ہیں. گویا کہ اس ماہ کا اختتام انتہائی قریب ہے. اس لیے شعبان کے آخری اشرے سے متعلق شریعت کے بعض احکام آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصوا ہلال شعبان رمضان، تم رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو گن کر رکھو، شمار کر کے رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے دنوں کی گنتی اور شعبان کے چاند کا شمار مسلمانوں کو اس لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کی گنتی ٹھیک طرح سے کرو، اچھی طرح سے اس کے دنوں کو شمار کر کے رکھو، تاکہ رمضان میں داخل ہونے میں کوئی اشتباہ اور کوئی اختلاف نہ پیدا ہونے پائے. تو شعبان کا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مسلمانوں کو یہ تاکید کرتے ہوئے دیا ہے کہ اچھی طرح سے شعبان کے دنوں کو گن کر شمار کر کے رکھا جائے اور یقین کے ساتھ شعبان کو گزار کر یقین کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہوا جائے. اس لیے جو لوگ ازراہ غفلت، ازراہ اعراض اور شریعت کے احکام سے لاپرواہی برتتے ہوئے شعبان کے چاند کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا نہیں کرتے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ شعبان کے دنوں کی ٹھیک اور درست گنتی کر کے رکھا جائے، تاکہ رمضان میں داخلے کے لیے کوئی اشتباہ اور کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شعبان کے اختتام پر رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ بات طے کر لینا چاہیے کہ شعبان کتنے دن گزر چکا ہے اور کتنے دن ابھی آنے والا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کسی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی متعدد روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا يكون في صوم يصومه احدكم فليصمه. یہ اضافہ اس حدیث کا میں نے دیکھا کہ ابو عوانہ نے اپنی مستخرج میں بسند صحیح روایت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو، جب نصف شعبان بیت جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو، اللہ کی کسی کے روزہ رکھنے کی عادت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے،
15 शाबान के बाद रोजा रखने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम इंसानों को मना किया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 15 शाबान के बाद हमारे लिए रोजा रखना जायज नहीं है। इसीलिए जो लोग 15वीं शाबान का रोजा रखने की जुर्अत करते हैं, वो एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की मुखालफत करते हैं, और दूसरे वो जो झूठी और मौजू रिवायत है, वो एक झूठी बात पर अमल करने की जुर्अत भी करते हैं, क्योंकि वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करने वाला रावी झूठा और कज़्ज़ाब है, और जाहिर है कि हमारे दीन की बुनियाद झूठे इंसानों की बातों पर कायम नहीं है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि 15 शाबान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को रोजा रखने से मना किया है। इसलिए 15 शाबान के बाद हमारे लिए कोई रोजा रखना जायज नहीं है, सिवाय 2 तरह के रोजों से। एक तो वो जिसका इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, किसी की रोजा रखने की आदत है तो चाहिए कि वो रोजा रख ले। असल में होता यह है कि जब इंसान को किसी चीज की आदत पड़ जाती है, जब इंसान किसी चीज से इंतहाई ज्यादा मायूस हो जाता है, फिर उसके लिए उसे छोड़ना, उसके लिए उसे दरगुजर कर देना, उसके लिए उसे तजावुज कर जाना इंतहाई मुश्किल होता है। जब इंसान को रोजा रखने की आदत है, हर महीने में 13, 14, 15 शाबान को, हर हफ्ते में सोमवार और जुमेरात को, हर महीने की आखिर की तारीखों में अगर उसको आदत है, जब उस आदत के बरखिलाफ उसे ये चीज छोड़नी पड़ेगी तो इंसान को बहुत दुश्वारी होती है। इसी का लिहाज करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसको रोजा रखने की आदत है तो वो रोजा रख सकता है 15 शाबान के बाद भी। तो 15 शाबान के बाद रोजा रखना उस इंसान के लिए जायज है जिसकी हर माह में या साल भर रोजा रखने की आदत हो। कोई आदमी 100 में दाऊदी रखता है, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, तो अगर वो 10 महीना रखने का आदी है तो उसको शाबान के महीने में या शाबान के बाद इससे मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रुख्सत दिया है। कोई आदमी हर सोमवार और जुमेरात का साल भर रोजा रखने का आदी है, तो 15 शाबान के बाद अगर ये दिन आता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा शख्स ये रोजा रख सकता है। और दूसरे 15 शाबान के बाद रोजा रखना ऐसे इंसान के लिए जायज है जिसने रमजान के रोजों की, रमजान के फौज शुदा रोजों की अभी तक कज़ा नहीं किया है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाते हुए सुना, आप कहती थी काना यकूनु अलैया सौम मिन रमज़ान फला अक़दियहु हत्ता यअतिया शाबान। दूसरा लफ्ज़ है फला अस्ततिउ अन अक़दियहु इल्ला फी शाबान। कहा मेरे ऊपर शाबान के छूटे, रमजान के छूटे हुए रोजे बाकी रहते थे, मेरे ऊपर रमजान के छोटे छूटे हुए रोजे बाकी रहते थे और मैं शाबान से पहले उसकी कज़ा नहीं कर पाती थी। शाबान से पहले मैं रमजान के छूटे हुए रोजों की कदर नहीं कर पाती थी। गोया कि शाबान में आकर के उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने गुज़िश्ता रमजान के छूटे हुए रोजों की कज़ा किया करती थी। इसलिए अगर किसी के रमजान के रोजे छूटे हुए हैं, बीमार हो गया था, सफर में था, या औरत विलादत में थी, या हालत हैज में थी, या और कोई शरई उज़्र लायक था जिसकी वजह से इंसान रमजान के कुछ रोजे छोड़ने पर शरई एतबार से माजूर और रुख्सत हुई थी उसे और वो अभी तक नहीं रख सका, तो वो शाबान खत्म होने से पहले, रमजान आने से पहले उन छूटे हुए रोजों की कज़ा कर सकता है, उन छूटे हुए रोजों को पूरा कर सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख्सत है।
اس لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی گنجائش ایسے دو انسانوں کو ہے، ایک وہ جو سال بھر روزہ رکھنے کی عادت ہو جس کی، وہ 15 شعبان کے بعد بھی وہ عادت والے روزے رکھ سکتا ہے، شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے۔ اگر کسی کے ذمہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں رکھ سکا ہے تو آخری نصف آخر میں یا شعبان کے آخری دنوں میں وہ اس روزے کی قضا کر سکتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی زندگی میں نبی کے زمانے میں کیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تنبیہ نہیں کیا، آپ کو منع نہیں کیا۔ اس لیے بغیر کسی حرج کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا شعبان کے آخر تک جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے یا تیسری بات یہ ہے، سنن اربعہ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا۔ جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا یکون فی صوم یصومہ احدکم فلیصمہ۔ کہا رمضان کو روزہ رکھنے میں 1-2 دن پہلے مت کرو، روزہ رکھ کر کے رمضان کو 1-2 دن آگے مت بڑھاؤ، اللہ کی کسی کے روزہ رکھنے کی عادت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ کسی کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، وہ روزہ رکھ سکتا ہے شعبان کے آخری دنوں میں 29 اور 30 شعبان کو۔ کیوں؟ اس لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا رمضان میں، اصمت من شرر هذا الشهر، کیا تم نے گزرے ہوئے مہینے کے آخر میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فإذا أفطرت من رمضان فصم أقصر الشهر، کہا تم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے آخر میں 3 دن روزہ رکھو۔ سرر الشہر کا جو لفظ حدیث میں وارد ہے اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الصوم من آخر الشہر۔ گویا کی حدیث کا جو لفظ سرر شہر ہے اس کی تعریف اس باب کے ذریعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ یہاں سرر شہر سے مراد ماہ کا آخری دن یا مہینے کے آخری ایام ہے، اور یہی بات اس حدیث کے لفظ میں راجح بھی ہے، کیونکہ سرر شہر کا ہمارا لغت میں ابتدائی مہینے کے بھی ہوتے ہیں، ابتدائی مہینے کو بھی سرر شہر کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ مگر محدثین کی جو تبلیغ ہے اس حدیث کی جو فقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سرر شہر سے مراد مہینے کا آخری حصہ ہے۔ تو اگر کسی کو میں نے کہا ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھنے کی عادت ہے، ایک بات اور وضاحت کر دوں میں، آپ سن لیں، ہر مہینے میں 3 دن جو ایام بیس کے روزے رکھے جاتے ہیں، یہ روزے 3 طرح سے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 1، 2 اور 3 کو یہ مہینے کا روزہ رکھیں، اگر آپ چاہیں تو 13، 14 اور 15 کو یہ روزے رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو 27، 28 اور 29 کو یہ روزے رکھیں۔ تینوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو یہ تینوں طرح سے آپ کے لیے کرنا جائز ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ
شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، اس لیے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی عادت ہے کہ سال کے 10 مہینوں میں 27، 28 اور 29 کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے شعبان کی 27، 28 اور 29 تاریخوں میں روزہ رکھنا جائز ہے، ورنہ اگر کسی کی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے کہا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے رمضان کو ایک اور دن پہلے، ایک اور دن مقدم کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ اور جو یہ تصور پایا جاتا ہے جب رکھ لیتے ہیں، اگر رمضان ہوا تو ہر روزہ مانا جائے گا، اگر رمضان نہیں ہوا تو نفلی مان لیا جائے گا، اور نفلی روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ یہ دماغ اور یہ سوچ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور سننے میں بھی آتی ہے۔ کیا یعنی بھائی روزہ رکھنے میں کیا گناہ ہے؟ روزہ ہی کو رکھا ہے، رکھ لیتے ہیں، اگر رمضان کا ہوا تو رمضان میں کر لیا جائے گا، بعد میں سزا نہیں کرنی پڑے گی، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو نفلی روزہ ہو جائے گا، اور نفلی روزہ تو ممنوع نہیں ہے شریعت میں۔ یہ سوچ انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اسلامی شریعت میں اس سوچ کی گنجائش نہیں ہے۔ شعبان کا روزہ آخری دنوں میں ممنوع ہے کسی بھی انسان کے لیے، سوائے اس کے جس کی روزہ رکھنے کی سال بھر عادت ہے، وہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، جو شک والے دن روزہ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شک والا دن کون سا ہے؟ شک والا دن کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیحین میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور رؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم شعبان، دوسرا لفظ ہے فإن غم علیکم، تیسرا لفظ ہے فإن غم علیکم فأکملوا شعبان 30، دوسرا لفظ ہے فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ کہا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو، اور اگر بدلی ہو جائے، اگر آسمان پر ابر چھائے رہیں، اگر فضا صاف نظر نہ آئے تو تم شعبان کی گنتی 30 پوری کرو، شعبان کی گنتی 30 پوری کرو۔ گویا کہ شعبان کی یہ 30 گنتی پہلی تاریخ سے شروع کیا جائے گا، اور 29 کو آسمان پر چاند نہیں دکھائی دیا کسی بھی وجہ سے، یا تو اس لیے کہ چاند بنا ہی نہیں، یا اس لیے کہ بدلی ہے دکھائی نہیں دیتا، یا اس لیے کہ گرد و غبار سے فضا ہٹی ہوئی ہے اور وہاں تک انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی، کسی بھی وجہ سے نہیں دکھائی دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم 30 پورا کرو، یقین کے ساتھ 30 پورا کرو، اور پھر اس کے بعد یقین کے ساتھ علم کی بنیاد پر تم رمضان کے مہینے میں داخل ہو تو سر کی آنکھوں سے چاند دیکھا جائے۔ البتہ موجودہ زمانے میں چاند دیکھنے کے لیے جو مجموعی آلات تیار کیے گئے ہیں، علم فلک اور علم نجوم کے اعتبار سے جو چاند کی رؤیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ہماری شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اس لیے آلات کے ذریعہ چاند دیکھنے کے بعد، علم فلک کے ذریعہ چاند کے ظہور کا دعویٰ کرنے کے بعد، علم نجوم کے ذریعہ چاند کی پیداوار کا دعویٰ کرنے کے بعد، ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بنیاد پر مہینے کے ختم ہونے کا یا رمضان سے شروع ہونے کا فیصلہ کرے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا امۃ امیۃ لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا۔ کہا کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، ہم پڑھی لکھی امت نہیں ہیں، حساب کتاب ہمارا علم نہیں ہے، اس لیے مہینہ کبھی اس طرح ہوتا ہے اور مہینہ کبھی اس طرح ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30
کا ہوتا ہے تو کہا کہ حساب اور کتاب ہماری شریعت میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہم پڑھی لکھی امت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت سے انسانوں کی بیشتر آبادی کو آپ دیکھیں گے تو علم سبق کی معرفت حاصل کرنا، چاند کے منازل کا علم حاصل کرنا، چاند کے طلوع اور غروب کا کی معرفت حاصل کرنا، وہ بھی اس علم کے ذریعہ انتہائی مشکل کام ہوگا، انتہائی دشوار کام ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر وہ 4 ضلع کے اندر دیکھیں تو امت مسلمہ میں ایک بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو علم افلاک کا علم رکھتا ہو اور علم نزول اور چاندوں کے ستاروں کے مناظر کا علم رکھتا، کوئی نہیں جانتا۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جو یہ بات جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بیشتر لوگ ہیں جو امت محمدیہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے ہیں، صرف اس اعتبار سے جو امت دعوت ہے وہ امت دعوت میں شامل نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شعبان کو یقین کے ساتھ ختم کیا جائے یا یقین کے ساتھ رمضان کو شروع کیا جائے۔ شک کی بنیاد پر، عدم یقین کی بنیاد پر یہ روزہ رکھنا کہ اگر فرض ہوا تو رمضان کا مان لیا جائے گا، اگر رمضان نہیں ہوا تو رمضان مان لیا جائے گا، ایسا روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس طرح مان کر کے انسان 2 دن پہلے سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے رمضان کو شروع ہونے سے 1-2 دن کو ختم کر دیا، پہلے سے رمضان کو شروع کر دیا۔ اگر کہ وہ کہہ رہا ہے اگر ہوگا اگر نہیں ہوگا، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ دنیا کو یہ درس دے رہا ہے کہ تم لوگ کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان کی راتیں آ چکی ہیں، تم لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ظاہر ہے کہ عملی اعتبار سے درس دے رہا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مہینے کی ابتدا سے پہلے اس سے شروع کرنے کا اہتمام کرے یا اہتمام کرنے کی تعلیم دے لوگوں کو، ایسا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ رمضان کے سے پہلے شعبان سے متعلق وہ چند شرعی احکام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انسانوں کو سکھائے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی 15 شعبان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کچھ بھی بغیر کسی فتنہ کے، ان کے علاوہ کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہ تو موجود ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانا، خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس دن مخصوص قسم کی مٹھائیاں، مخصوص قسم کے حلوے اور مخصوص قسم کے پکوان پکانے کی کوشش کرنا اور اسے دین باور کرانا، یہ بھی شریعت سے انحراف اور گمراہی کا اجتماع ہے جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعبان کے نصف آخر میں شریعت نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ بس اسی قدر ہیں جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا۔ ان کے علاوہ جتنے اعمال اور جتنی چیزیں انجام دی جاتی ہیں، چاہے عمل سے ادا کی جائیں، چاہے زبان سے ادا کی جائیں، اور چاہے جشن اور دعوت کی شکل میں انجام دی جائیں، اور چاہے مخصوص قسم کے کھانوں کی شکل میں انجام دی جائیں، وہ سب کے سب بدعت ہیں اور ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام طور سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی پورے سال شعبان کے بعد یعنی رمضان سے لے کر کے رجب کے مہینے تک جتنے بھی لوگ مرتے ہیں، ان مرنے والوں کی روحیں معلق رہتی ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں تیرتی رہتی ہیں، وہ اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچتی۔ اور جب شعبان آتا ہے تو شعبان کے آخری دنوں میں مخصوص قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور بیوہ عورتیں اس دن خوبصورت لباس پہنتی ہیں،
مخصوص قسم کے کھانے پکاتی ہیں اور مخصوص گھر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ وفات یافتہ شوہر یا وفات یافتہ انسان کی روح آئے گی اور یہ کھانا کھائے گی. یہ ورنہ سال بھر وہ بھٹک رہی ہے اور اگر یہ رسم نہیں ادا کی جائے گی اس کی پسند کے بہترین کھانے کھلانے کا تو وہ ایسے ہی بھٹکتی رہے گی, وہ اپنے ٹھکانے پہ نہیں پہنچ سکتی. یہ بھی ایک ضلالت, جہالت اور گمراہی ہے. اسی طرح سے ایک اور عمل ہے کہ یہ سال بھر وفات پانے والی روحیں اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچتی بلکہ وہ بھٹکتی رہتی ہیں. اور جب شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ یا اس کے بعد کسی رات میں خاص کر کے روح کو روحوں سے ملانے کا عمل انجام دیا جاتا ہے تو روح جا کر کے روحوں میں مل جاتی ہے اور گھر والے آفت اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ عمل نہ انجام دیا جائے, مرنے والے کی روح کو روحوں میں ملانے کا عمل نہ ادا کیا جائے تو پھر گھر والوں پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آ جائے گی, گھر والوں کو ضرور کوئی نہ کوئی تباہی آ جائے گی. میں نے دیکھا مولانا دروغ صاحب نظری کی ایک کتاب ہے خانہ تاج شریعت, اس میں روح کو روحوں سے ملانے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جسے آج سے تقریباً 20 یا 25 سال پہلے میں نے دیکھا تھا. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی گاؤں میں انتقال کر گیا شعبان سے پہلے. اب شعبان میں اس کی اولاد کو روحوں سے ملانے کی فکر ہوئی. مولوی صاحب کو بلایا گیا. مولوی صاحب آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا. دعا کرنے کے بعد ہاتھ مولانا صاحب نے نیچے گرا دیا, منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا اور اس کے بعد کہا کہ روحوں سے ملنا نہیں چاہتی. عجیب پریشانی کی بات ہے. گھر والے گھبرا گئے کہ ارے مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ضرور آپ کوئی طریقہ اپنائیے کہ روحوں سے مل جائے ورنہ تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. پھر دوبارہ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا, کچھ پڑھا اور روح کو روحوں سے ملانے کی کوشش کیا. دوبارہ ہاتھ چھوڑ دیا, ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرا اور پھر کہا کہ روحوں میں ملنا نہیں چاہتی. اب گھر والوں کی پریشانی دیکھنے کے لائق تھی. وہ منظر انتہائی تکلیف دیتا گھر والوں کے لیے کہ اب تو ہم کو برباد ہونے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بہت پریشان ہوئے. پھر مولوی صاحب نے درخواست کیا کہ حضرت ایسا مت کیجیے, کچھ تو طریقہ نکالیے, کچھ تو سبیل بنائیے کہ یہ پریشانی ہماری دور ہو سکے. پھر دوبارہ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا. کچھ دیر دعا کرنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیا, چہرے پر نہیں پھیرا. کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ روحوں میں نہیں ملنا چاہتی. اب ایسا لگ رہا تھا کہ گھر والے مارے خوف کے پاگل ہو جائیں گے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر والے مارے دہشت کے اور مارے ڈر کے, پتہ نہیں ان کا کیا برا حال ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ان میں سے گھر کے بعض ذمہ داروں نے گھر سے نکل کر کوئی جانور تلاش کیا تو ان کو ایک ددھاری بھینس ملی. وہ بھینس لے کر کے آئے اور مولوی صاحب کے پاس رکھا. کہا مولوی صاحب اب آپ دعا کیجیے اور ضرور کسی نہ کسی طرح سے ہمارے والد کی روح کو روحوں میں ملانے کا عمل انجام دیجیے ورنہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب مولوی صاحب نے یہ بڑا سا جانور اپنے سامنے دیکھا تو دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے کے بعد چہرے کو ہاتھ پر پھیر لیا اور ہنستے ہوئے گھر والوں سے کہا کہ روحوں میں مل گئی, روحوں میں مل گئی. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں گزر و دل سے ویسو چاند ہے زہرا. انہی لوگوں کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو, بہت سے مولوی اور درویش ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر, یہی وہ لوگ ہیں جو شریعت کے نام پر, یہی وہ لوگ ہیں جو دین مصطفیٰ کے نام پر امت کی جیبوں کا سودا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اپنے نفس کی پرستش کے لیے, اپنے جہنم کی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ کے دین کو بدل دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے.
اللہ کی شریعت کو بدل دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. سن لے میرے دوستو، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہی ہے. نصرانیوں کے عباد، راہب اور یہودیوں کے علماء اور احبار. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. کہا گزشتہ امتوں کے نقش قدم پر تم چلو گے، بالش بھر ہاتھ کے بقدر اگر وہ کسی ضبط کے بھٹ اور سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تم بھی اس بھٹ میں داخل ہو گے. گویا کہ گزشتہ امتوں کے علماء ناجائز طریقے سے امت کا مال کھانے کی جو حرکت کرتے تھے اس کی نقل ہمارے سماج میں بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہے. یہودیوں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے امت محمدیہ کے علماء بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی مثالیں تاریخ میں آپ کو بھری پڑی ملے گی. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. کچھ لوگ ناحق طریقے سے اللہ کے مال میں تصرف کرتے ہیں، ناحق اور باطل طریقے سے اللہ کے مال کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ شعبان کے آخری دنوں میں اسلامی شریعت میں جو احکام ثابت ہیں وہ صرف یہی ہیں. ان کے علاوہ یہ جو اعمال اور یہ جو طریقے اور یہ جو طرز اپنائے جا رہے ہیں یہ سب کے سب گمراہ انسانوں کی پیدا کردہ گمراہی اور ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے ان تمام اعمال سے ہم سب کو سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے اور سختی کے ساتھ اپنے آپ کو ان ایجاد کردہ ان نو ایجاد بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور شریعت نے جو احکام بیان فرمائے ہیں پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.